کیتے اسی دی آس پاس میں اپنی گفتگو کراں گا. ٹھیک چل بس جزاک اللہ. اسی سارے اس جگہ تے جمع ہوئے ہیں قرآن واسطے. ساڑی کتنی خوش نصیبی ہے، سنو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے قرآن دی شکل اے بھی بے عیب ہے، اور جڑا محبوب نبیاں دا نبی عطا فرمایا ہے وہ بھی بے عیب ہے. جتے یقین نہیں وہ بولے گا نا. قرآن بھی لا ریب اور ساڈا نبی بھی، بولو بھائی، لا ریب. اس دی صورت جیسی بھی کوئی صورت نہیں بنا سکتا، یہ دی مثل بھی کوئی نہیں اور حضور دی مثل بھی کوئی نہیں. یہ بھی شفا ہے، حضور بھی شفا، قرآن بھی رحمت، سڑا نبی بھی رحمت. قرآن وچ بھی برکت، سڑے نبی وچ بھی برکت. اے بھی اللہ دا، او بھی اللہ دا. اس تو بعد قیامت تک کوئی آسمان تو کتاب نہیں ہونی، حضور تو بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہونا. جڑا اینو سینے نال لائے وہ بھی شان والا، جڑے اس نو سینے نال لائے وہ بھی شان والا. یہ دو گتیاں وچ او دو سچیاں وچ. اے غلاف اندر وہ عائشہ دے حجرے اندر. جڑا اینو پڑھے وہی باعث برکت، جڑا اونو پڑھے وہی باعث برکت. اگر گنتے جاؤ ساری رات گزر جائے گی، نہ قرآن دی عظمت ختم ہوئے گی، نہ میرے مصطفیٰ دی عظمت ختم ہوئے گی. قرآن بھی اعلیٰ، حضور بھی اعلیٰ. قرآن بھی خوشبو، ساڑا نبی بھی خوشبو. قرآن بھی باعث برکت، ساڑا نبی بھی باعث برکت. قرآن بھی باعث ہدایت، ساڑا نبی بھی باعث ہدایت. اینو چھوڑ دئیے تے نبی سمجھ نہیں آندا، نبی چھوڑ دئیے تے اینو اے سمجھ نہیں آندا. تو گویا کہ اسی کتنے خوش نصیب آئیں. سانو اللہ نے او کتاب عطا فرمائی ہے کہ جنہوں ہاتھ لانا بھی ثواب، جنہوں سینے نہ لانا بھی ثواب، جنہوں چمنا بھی ثواب، جنہوں ویکھنا بھی ثواب، تے جنہوں پڑھنا بھی. آواز نہیں آئی بھائی؟ جلسہ جلسی ختم ہونے لگا ہے تو تسی پہلے تھکے بیٹھے ہو. انہوں پڑھنا بھی، انہوں پڑھانا بھی، ادھر تے خرچ کرنا بھی، ادھر نال محبت کرنا بھی ثواب ہے. علماء نے لکھیا کہ 5 چیزاں ایسیاں نے جنہوں ویکھنا نہ ثواب ملتا ہے. پہلی چیز قرآن، دوسری بیت اللہ. یا اللہ جڑا اچھی بولے انہوں بیت اللہ لے جائیں. تیسری زمزم. چوتھی ماں پیو دا چہرہ. یہ چوتھی چیز بڑی اوکھی ہے. اور بھائی بڑی اوکھی ہے، ہمیں سبحان اللہ نہ آکھو، بڑی اوکھی ہے. ہمیں سبحان اللہ کہی جاندے ہو. میں نے پتہ ہے موبائل ویکھنا سوکھا ہے، یاراں دوستاں نال بہنا سوکھا ہے، ماں پیو نال پیار نال بولنا بڑا اوکھا ہے. وہ نوجوان جڑا باہر ہس ہس کے گلاں کردا ہے، یوں ہی گھر آندا ماں پیو دے سامنے چہرے تے 12 بج جاندے نے، لگدا ہے کدی ہسیا ہی نہیں. سارے دوستاں کول بیٹھن دا ٹائم ہے، چوک وچ بیٹھن دا ٹائم ہے، ہوٹلاں تے بیٹھن دا ٹائم ہے، چنگچی رکشے دے پیچھے ماشاءاللہ کو 15-20 کلومیٹر جان دا ٹائم ہے. وہ بھی پیچھے سمجھتے گئے ہونے ہو نا. ہاں نہیں ٹائم تے ماں پیو دی کول بہن دا ٹائم نہیں، ہس کے گل کرن دا ٹائم نہیں.
بلکہ ایک ان پڑھ بندیاں بھی انگلش یاد کیتی ہے، ہور آؤندی ہوے نہ آؤندی ہوے، بیزی بڑا یاد کیا، میں بیزی ہاں، ماں پیو واسطے بڑے بیزی ہو، باقی سب واسطے ایزی ہو۔ بھائی یہ چوک ویکھن نال ثواب نہیں ملتا، چنگجی رکشے دے وچ بھجن نال ثواب نہیں ملتا، ماں پیو دا چہرہ ویکھو، اللہ قبول حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ تے پنجویں چیز مولانا اس تو بھی اوکھی ہے، وہ دسنی تاں جدو غور کرو گے سارے۔ پہلی چیز قرآن، بولو قرآن دا نام لئیے 40 نیکیاں ملدیاں نے، پہلی چیز، دوسری بیت اللہ، دوسری، تیسری بولو بولو زم زم، تیسری، پھر دہراتا ہوں، پہلی یا اللہ ذرا اونچی بولے دی نصرت ایمان تے قرآن والے لوگ پیدا کریں، پہلی چیز، دوسری، تیسری، چوتھی ماں باپ دا چہرہ، تے پنجویں یہ دے نال بھی اوکھی ہے مولویاں دی زیارت۔ اے بڑا اوکھا کم، ساڑھے پیچھے دنیا پئی ہے جے کہنے مولوی بخشے گئے، اسی آپ ہی بخشے جاواں گے، صدقے بھائی تواڈے صدقے جی، یعنی مولویاں کو نہیں جنت جانا، یہ تواڈے واسطے جو ہے تو نہیں جانا نا، اس واسطے جنت رکھی اللہ نے اپنے ہاتھے چے۔ بھئی اسی سارے دی کوشش، اے مولانا فیاض صاحب جتنے سٹیج تے علماء بیٹھے نے میرے سر دے تاج نے، مولانا ابو بکر صاحب سمیت دیگر اکابر سمیت سب مولویاں دی کوشش ہے ساڈا کوئی مقتدی جہنم نہ جائے، تے تہاڈی سارے مقتدیاں دی کوشش ہے ساڈا کوئی امام جنت نہ جائے۔ امام دے بغیر تے کوئی گل نہیں نا، امام تے بغیر تے مسجد جمعہ کوئی نہیں ہوندا بھائی، جے اسی مولوی جنت نہ گئے پھر جڑا مولوی تو مسجد دے غسل خانے چ نہان نہیں دیندا اے سوکھا جنت جان دے گا؟ پھر بھئی ہم سب نے جانا ہے، گناہگاروں کو کھڑے دربان جنت سے روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی۔ جنت بڑی ہی حضور دے غلامہ واسطے، ہندوہ نہیں جانا، جنت سکھا نہیں جانا، مجوسیاں تے پارسیاں نہیں جانا، جنت جانا ہے تے حضور دیاں غلامہ نے جانا ہے، میرے نبی دیاں نوکرہ نے جانا ہے، حضور دے غلام کھل کے بولن گے انشاءاللہ۔ اسی سارے جنت جانے اور بڑی موج نال جانے، کیوں؟ ساڈا سفارسی بڑا تکڑا ہے، ساڈا سفارسی بڑیاں شانہ والا ہے، جدو حضور نے سر رکھنے سجدے تے ادو تک سر چکنا ہی نہیں جدو تک امت بخشا نہیں لینی۔ آواز آئے گی چنا نال ستارے لے جا کر کے آپ نتارے لے جا، اساں تا تیری موڑنی نہیں، ایک کوجے کملے سارے لے جا۔ ساڑی قسمت لکی ہو گئی، مکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، سانو ملیا حسنین دا نانا، ساڑی جنت پکی ہو گئی۔ دیکھو میں کسی نے بھی جہنم نے جان دا مشورہ دے رہے، 5 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے دیکھیے ثواب ملتا ہے، اور 4 آوازاں اللہ نے بڑیاں پسند نے۔ وہ دے جی پہلی آواز قرآن دی، قرآن ہوتے ہی ہے پہلی آواز۔ بھائی 5 تے یاد ہو گئی ہونی ہے نا، تو اسی کہندے 5 نہیں مندے، اتنے 5 ہون اسی مندے ہیں، اسی تا 5 نمازہ پڑھنے ہیں، ٹائم تے پڑھنے ہیں، اے نہیں بھئی زور تے اثر کٹھی پڑھ لئی، مغرب تے عشاء کٹھی پڑھ لئی، اسی تے ٹائم تے پڑھنے ہیں۔ 4 آوازاں اللہ نو بڑیاں پسند۔ پہلی آواز، آواز آئے، پہلی آواز اچھی، پہلی آواز، اور دوسری آواز اذان دی۔ اور بھائی ناراض نہ ہونا، مغرب دی اذان ہوئے تو مغرب دی پڑھی دی ہے، مغرب ویلے فجر نہیں ہوندی۔ اور نہ ہو کہ فجر ویلے الصلاۃ، تو مغرب ویلے کہہ دیو الصلاۃ خیر من النوم۔ مغرب بھائی دوسری آواز آئے اذان دی، اور تیسری آواز جدو حاجی جاندہ ہے حج تے، جدو جا کے پڑھدا ہے تلبیہ لبیک اللہم، آواز آئے بھائی لبیک
آواز آئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کھل کے آنکھو لبیک اللہم. یا اللہ جڑا میرے نال اچھی پڑھ رہا ہے انہوں جلدی موقع دیویں خانے کعبے جا پر پڑھے لبیک اللہم لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کھل کے کہہ دو لبیک. چوتھی آواز میرے رب نو جڑی پسند ہے جدو مجاہد جہاد جاندا ہے تے نعرہ ماردا ہے اللہ اکبر. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. مزہ آ جائے تیرے نعرے جان ہونی چاہیے. یہ کوئی اختلافی نعرہ نہیں, سارے مسلکاں دا نعرہ اتھوں شروع ہوتا ہے. توجہ بھائی, ایک دفعہ کہہ دو اللہ اکبر. سورج چند ستارے تیرے, ندیاں نہر کنارے تیرے, مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے. اتھے اتھے دویں جہانی جیندے تیرے, مارے تیرے, دونوں پاسے رونق تیری, جتے تیرے ہارے تیرے. ابراہیم خلیل بھی تیرا, اگوی تیری انگارے تیرے, سولی تے منصور بھی تیرا, زکریا تیرا آرے تیرے. پاک حسین دے ہوٹھاں اتے نیزے تے بھی نعرے تیرے. ہن کہہ دو اللہ اکبر. سارے حسنی حسینی صدیقی فاروقی عثمانی حیدری بیٹھے ہو, کہہ دیو 4 مرتبہ کہہ دیو. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تھوڑی زبان نو فالج تو بچائے, کینسر تو بچائے, وجود نو شوگر تو بچائے, کرونے تو بچائے. اللہ لا علاج بیماریاں تو بچائے. تو جنہ اللہ دا نا اچھی لے دی برکت نال جننے مریض نے اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. تسی کہندے ہو آمین نہیں کہندے, اسی آکھی نہیں اچھی بھئی جتھے بن دی اسی کہہ رہے. توجہ جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ. اینی اچھی بھی نہیں, رل کے کہنی ہے. قرآن شفا, ساڈا نبی بھی شفا. کیسی شفا ہے؟ صرف ایک مرض دی شفا نہیں ہے حضور دے لعاب وچ. اگر کسی نو کالا نانگ لڑ جائے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب پاک لا دین. کیونکہ میرا تے میرے بزرگاں دا عقیدہ کہ ساڑے نبی دا لعاب بھی پاک ہے, ساڑے محبوب دا پسینہ بھی پاک ہے, آقا دا مکہ تے مدینہ بھی پاک ہے, آقا دی خلوت تے جلوت بھی پاک ہے, آقا دا کردار بھی پاک ہے, آقا دی گفتار بھی پاک ہے, آقا دی رفتار بھی پاک ہے, آقا دا ہر یار بھی پاک ہے, میرے نبی دا تاج بھی پاک ہے, آقا دا معراج بھی پاک ہے, آقا دا مزاج بھی پاک ہے, آقا دا میلاد بھی پاک ہے, میرے آقا دا اعلان پاک ہے, بیان پاک ہے, کلام پاک ہے, زبان پاک ہے, اللہ دی قسم قرآن بھی پاک ہے, میرے نبی دی صورت بھی پاک ہے, میرے مصطفیٰ دی سیرت بھی پاک ہے, آپ دا کام بھی پاک ہے, سلام بھی پاک ہے, پیغام بھی پاک ہے, میرے آقا دا نام بھی پاک ہے. کتنا پاک ہے میرے محبوب علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نو اپنے ذوق وچ کہہ لین دیو کہ آپ بھی سوہنا, اوندا نام بھی سوہنا, پیا دل دی تار ہلاوے
نبیاں پاول جدو نام زبان تے آوے جس دا نام لباں تے آوے تے منہ ہو جاندے مٹھا پاک والے لوگ پیارے جنہ مک سونے دا ڈیٹھا پاک والے بخت والے لوگ پیارے جنہ مک سونے دا ڈیٹھا غار سور دے اندر میرے محبوب نے سر رکھیا ہویا ہے حضرت صدیق اکبر دی گود دے اندر تے تھلو موزی نے آ کے ڈنگ مارنے شروع کیتے نے حضرت ابو بکر صدیق نے ڈنگ کھا لینے پر میرے محبوب دے آرام جو خلل نہیں پایا جان جاندی ہے چلی جائے پر آقا دے آرام جو خلل نہ آوے انہوں اصلی تے نسلی عاشق کہندے نے توڑی سبحان اللہ سیدھی صدیق اکبر دے روح تک پہنچ جائے بھائی صدیق اصلی تے نسلی میرے نبی دا دیوانہ پروانہ مستانہ کائنات جباد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالیے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالیے جنہوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دیوالیے جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم وچ خون حلالیے جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم وچ خون حلالیے حضرت صدیق اکبر دیاں کھیاں چوں آنسو نکلے ڈگے کتے نے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو دانا سمجھدار لوگ بیٹھے ہو کتھے ڈگے نے صدیق دے آنسو دو تن بندے بولے ہو باقی انہوں میرا خیال ہے کدی پتہ نہیں لگیا نبی دے چہرے تے آیا اے او میرے نبی دا وجود ہے جدے تے اللہ گندی مکھی بھی نہیں بہن دیندہ آکو ساڑھے نبی دا وجود پاک ساڑھے نبی دا وجود جدہ عقیدہ ہو بولے جدہ نہیں ہے مجبور نہیں کردہ ساڑھے نبی دا وجود ساڑھے نبی دا وجود سر تو لے کے پیرا تک میرے محبوب زلفاں چہرہ پلکاں جبین رخسار سینہ مکہ مدینہ میرا نبی پاک ہی پاک ہے تے آپ دے سسرال بھی پاک نے تے داماد بھی پاک نے تے تیاں بھی پاک نے تے بیویاں بھی پاک نے نواسے بھی پاک نے نواسیاں بھی پاک نے پاک نبی دے چہرے تے پاک آنسو گرے نے حضور نے اکھاں کھولیاں کی گل ہے ابو بکر آقا کوئی موزی چیز ہے بار بار ڈنگ پہ مار دی ہے ابو بکر مینو جگایا کیوں نہیں آقا مینو اصلی یار کہندے نے اپنی جان بچاون لئی تیرے آرام وچ خلل نہ آ جائے اسی جان دے سکنے ہیں پر محمد دی بے ادبی نہیں کر سکدے صلی اللہ کچھ ہی کہہ دیو صلی اللہ اچھا جی کتنے ڈنگ مارے ہے جی ایڑی تے جی آقا حضور فرمان لگے اورے کر میں دوائی لین نہیں جاندہ تینوں میڈیکل سٹور تے پنسار دی دکان تے نہیں بھیجدا اے سارے علاج اللہ نے میرے لحاب وچ رکھے نے میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر دے زخم تے اپنا لحاب پاک لایا
زخم بھی ٹھیک ہو گیا، زہر دا اثر بھی مک گیا، کیونکہ میرا نبی بھی شفا ہے۔ حضور دے لعاب وچ بھی اے کون انہوں حضرت علی کہندے نے، شیر جلی کہندے نے، انہوں حق دا ولی کہندے نے، نبی دا ویر کہندے نے، روشن ضمیر کہندے نے، صاحب شمشیر کہندے نے، انہوں صحابہ دا مشیر کہندے نے، تے مسلمان علی نو اپنا پیر کہندے نے۔ جنہ دا پیر علی ہے ذرا کھل کے بولن گے۔ میں نہیں پتا میں این تقریر نہیں کرنی، پیر علی دا نام آوے تیرا گلاب دے پھل طرح کھلیا ہوئے، علی ساڈا، علی ساڈا، آواز نہیں آئی، علی ساڈا، جنہ دا ہے وہ بولن، علی ساڈا، اسی حیدر والے ہاں۔ چلو کوئی گل نہیں، تھکا میں تو انہوں ویک کے میری تھکاوٹ لت گئی، میں نے پتہ لگ گیا بھی انہاں میں نہیں تھکیا جنہیں جناب اور تھکے۔ یا اللہ جڑا اچھی بولے انہوں خواب وچ اج حضور دا دیدار عطا فرما دے۔ اسی حیدر والے ہاں، ساڈا پیر علی سونا، صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا، علی قرآن دا کاریے، سونی رکھدا داڑیے، سونی رکھدا داڑیے، پیران تو زلفاں تائیں اے اخیر علی سونا، اسی حیدر والے ہاں، ساڈا پیر علی سونا۔ غزوہ خیبر دے موقع تے آقا فرماندے نے علی کتھے؟ آقا حضرت علی دی اکھ انی دکھ رہی ہے، سجی ہوئی ہے، اکھ کھل دی نہیں، فرمایا بلا کے لے آؤ۔ حضرت علی آگئے، کی حالت بنا رکھی ہے؟ آقا جی مشکل آ گئی ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں میرے تو مشکل آ گئی، اور گھبرانا نہیں یار، میرے تے مشکل آ گئی، اکھ دکھ دیئے، فرمایا پریشان نہیں ہونا، حضور نے لعاب پاک لایا، علی دی اکھ ٹھیک ہو گئی، تے پھر زندگی بھر او اکھ کدی دکھی نہیں جتھے محمد نے لعاب لایا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، میرے آقا بھی شفا، قرآن بھی، میرے آقا بھی رحمت، قرآن بھی، اچھی بولنا ذرا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا، قرآن بھی رحمت، آقا دے بارے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن بھی شفائے، میرا مصطفیٰ بھی شفائے، قرآن نو بھی پیار کرو، آقا نال بھی پیار کرو۔ اس وقت قرآن ملے آئی حضور دے ذریعے، رمضان ملے آئی حضور دی وجہ تو، ایمان ملے آئی حضور دی وجہ تو، عقیدہ ملے آئی حضور دی وجہ تو، صداقت ملی حضور دی وجہ تو، عدالت ملی حضور دی وجہ تو، سخاوت ملی حضور دی وجہ تو، شجاعت ملی حضور دی وجہ تو، دیانت ملی حضور دی وجہ تو، امانت ملی حضور دی وجہ تو، اور کل جنت بھی ملنی ہے، بولو کل جنت بھی ملنی ہے، تے حضور دی وجہ تو ہی ملنی ہے۔ اس واسطے میں اپنے ذوق وچ کہندا جاواں کہ محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی ہے، محمد دے غلاماں دا
غلام ہونا ہی کافی ہے، حاصل غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے۔ میں مندا ہاں کہ زندگی دی ایک دن شام ہونی ہے، جے ہو جائے مدینے وچ تے شام ہونا ہی کافی ہے۔ اس واسطے میرے دوستاں تے بزرگاں، مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے، مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے، ایمان نو لٹن لئی ڈاکو پہ پھر دینے، انہاں چوراں تو بچن لئی قرآن ضروری ہے، انہاں چوراں تو بچن لئی قرآن ضروری ہے۔ قرآن کتنی برکت والی کتاب ہے، قرآن کتنی عزت والی کتاب ہے، قرآن کتنی بلندیاں والی کتاب ہے۔ اے نال کپڑا لگ جائے اللہ انہوں بھی عزت عطا کر دیندا ہے، اے نال لکڑی لگ جائے اللہ انہوں بھی عزت عطا کر دیندا ہے، اے نال کمرے دی نسبت ہو جائے اللہ انہوں بھی عزت عطا کر دیندا ہے، اے نال گتے دی نسبت ہو جائے تے گتا بھی شان والا ہو جاندا ہے، اے نال کاغذ دی نسبت ہو جائے تے کاغذ بھی شان والا ہو جاندا ہے، جڑا اینو سینے نال لا لے او بھی شان والا ہو جاندا ہے، جڑا سینے وچ جمع فرما لے او بھی شان والا ہو جاندا ہے۔ نسبت بدل دی تے قسمت بدل جاندی ہے۔ میاں صاحب نے بڑا خوب فرمایا، بے درداں دی یا تسی او نہیں جے میں او نہیں، لگتا ہے جی ایڈے ٹھنڈے تسی ہو گئے ہو، میں میاں صاحب دا کلام ہی نہیں سنانا، میں فیصلہ آباد جا کے پڑھا گا۔ نہیں یہ سبحان اللہ میں نہیں چاہیے، اچھی چاہیے، اچھی آنکھوں نہیں تو میں پر کوئی اور گل کراں گا تو پھر ناراض ہو جاؤ گے۔ اس کا کیا بھئی نقص ایمان دا کی فائدہ، بے فیض انسان دا کی فائدہ، جڑی نبی دے حق وچ نہ بولے اس جبل زبان دا کی فائدہ۔ چلو کچھ تھوڑا جا ہلے نے، باقی اونج نہیں ہلے جو بھی ہلنا چاہیے دا سی۔ جنہوں زبان اللہ دیتی، آج میرا یار راجہ صاحب کوئی نہیں رہتے نے تو تسی ضرور بول دے، انہوں تو ڈردہ میں چھیتی پہنچے ہیں تو وہ میرے کو ڈر کے انگلینڈ چلے گئے۔ بے دردان دی یار جب پسند نہ آوے تو پیسے واپس، او سبحان اللہ واپس، منہ جو غلط جملہ نکل جائے ناراض نہ ہو جانا۔ بے دردان دی یاری ایویں تے جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کچھ کچھ گئی تے چڑگا پین ہزاراں کپڑے پاویں کچھ کچھ گئی تے چڑگا پین ہزاراں اور درد منداں دی یاری ایویں تے جویں دکان اتاراں سودا بھاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں سودا بھاویں لئیے نہ لئیے
ہزاراں اے باغ بہاراں اے باغ بہاراں اتے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری اے یار ملن دکھ جانے ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری اے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی یارہ باج محمد بوشا اے سنی پئی یہ حویلی ہن تے سبحان اللہ کہو میرا بیلی کراؤ تھوڑی جی آواز کھڑنا ذرا قرآن عزت والی کتاب ہے جڑا اینو سینے نہ لاوے اللہ انہوں بھی عزت دے دیندے جڑا اینو ویکھی اللہ انہوں بھی عزت دے دیندے جڑا ایدے نال پیار کرے اللہ انہوں بھی عزت دے دیندے جڑا ایدے تے خرچ کرے اللہ انہوں بھی عزت دے دیندے جتے تلاوت ہوئے اتھے برکت ہوندی ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ دے قرآن نو پڑھیا کر اللہ دا قرآن سمجھیا کر ایدی ایک ایک آیت وچ شفا ہے ایدی ایک ایک آیت رحمت ہے ایدی ایک ایک آیت میرے قرآن دی رحمت تے شفا ہے انہوں پڑھیا کر تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھیا کر اللہ تینوں بھی قرآن پڑھن دا موقع دے وے اللہ مینوں بھی قرآن پڑھن دا موقع دے وے آج لوکی ناز کر دینے میں قاری فیاض صاحب کو لو قرآن پڑھیا لوکی ناز کر دینے میں شبیر عثمانی صاحب کو لو قرآن پڑھیا لوکی ناز کر دینے میں جامعہ حنفیہ وچ قرآن پڑھیا لوکی ناز کر دینے میں چکوال جا کے قرآن پڑھیا کوئی ناز کر دے میرا استاد قاری فتح محمد پانی پتی ہے کوئی کہندہ میرا استاد قاری عبدالباسط ہے کوئی کہندہ میرا استاد خواجہ خان محمد ہے کوئی کہندہ میرا استاد قاضی مدر حسین ہے کوئی کہندہ میرا استاد شیخ عبداللہ درخواستی ہے کوئی کہندہ میرا استاد حضرت احمد علی لاہوری ہے کوئی کہندہ میرا استاد مولانا یوسف بنوری ہے کوئی کہندہ میرا استاد حضرت مولانا مفتی محمود ہے کوئی کہندہ میرا استاد مولانا غلام غوث ہزاروی ہے کوئی کہندہ میرا استاد حضرت مدنی ہے کوئی کہندہ میرا استاد حضرت تھانوی ہے کوئی کہندہ میرا استاد حضرت شیخ الہند ہے کسی نو ناز میرا استاد حضرت سلطان باہور ہے کوئی کہندہ میرا استاد علی حجویری ہے کوئی کہندہ میرا استاد بابا فرید ہے کوئی کہندہ میرا استاد معین الدین چشتی اجمیری ہے کوئی کہندہ میرا استاد نظام الدین اولیاء ہے کوئی کہندہ میرا استاد حضرت صابر پیا ہے کوئی کہندہ میرا استاد مجدد الفسانی ہے کوئی کہندہ میرا استاد شیخ عبدالقادر جیلانی ہے کوئی کہندہ میرا استاد خواجہ حسن بصری ہے کوئی کہندہ میرا استاد جنید بغدادی ہے کوئی کہندہ میرا استاد خواجہ باقی باللہ ہے کوئی کہندہ میرا استاد حضرت اویس کرنی ہے کوئی کہندہ میرا استاد حضرت علی ہے پر صدقے جاواں انہاں کولوں جڑے ناز نال کہندے نے ساڈا استاد آمنہ دا لال اسی قرآن پڑھے تے کملی والے کل پڑھے آئے ساڈا استاد آمنہ دلال ہے بدر الدجائے شمس الضحائے خیر الورائے بلغ العلائے کشف الدجائے لا یمکن الثنائے شب اسرا دا دلہائے کائنات دا امام ہے جگہ دا سلطان ہے مکی بھی ہے تے مدنی بھی ہے محمد بھی ہے تے احمد بھی ہے عاقب بھی ہے تے حاشر بھی ہے ناصر بھی ہے مزمل بھی ہے مدثر بھی ہے تے طٰہٰ بھی ہے یاسین بھی ہے تے رحمت للعالمین بھی ہے تے شفیع المذنبین بھی ہے میرا استاد صاحب قرآن ہے معراج والی رات عرشاں دا مہمان ہے بولو مسلمان ہے ذرا انی زندہ بات تو چلو ہولی آکھی سبحان نعرہ تکلیف نہ دیو انہوں نے سبحان اللہ کہن دیو
وہ کتنے کامیاب شاگرد جنہوں کا استاد کملی والا بندے شاگرد دی قابلیت ویکھ کے استاد وال توجہ کر دینے کہ شاگرد ان کا کامل ہے، استاد کتنا کامل ہوئے گا۔ میرے نبی پاک نے جتنے پڑھائے انہوں نے ایک بھی فیل نہیں ہویا، سارے پاس ہوئے۔ آکھو نبی دے سارے صحابہ، آواز نہیں آ رہی کی ہو گئے یار، سارے صحابہ آواز نہیں آ رہی۔ یا اللہ جڑا صحابہ دا نام لوے کدی کسی غیر دا محتاج نہ ہوئے۔ سارے صحابہ پاس نے، اور دو پاس ہو کے بھی اج پاس نے، جفیاں پا کے نبی نال ستے نے، مدینے وچ ستے نے۔ سانو روزے دی جالی کو نہیں چمن دیندا، وہ بھی ستے نے۔ دورو نبی پاک دے روزے دی زیارت کر کے آؤ تے لو یا دعا کرو حضور دا روزہ ویکھاں جائے، تو نبی پاک دا روزہ ویکھاں میں گنبد خضرا ویکھاں میں تے تے آ کے فخر کرنا ہے۔ تے جڑے گنبد خضرا والے دے نال گنبد خضرا دے سائے تھلے ستے ہوئے نے، انہاں دے یاراں دی قسمت دے کیا کہنے بھائی۔ کسی نے کیا خوب آکھیا اسی اپنے ذوقے تے کہ کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی۔ میرے نبی پاک دا مقام اعلیٰ، تو میں عرض کر رہا تھا قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ۔ اگے آ رہے اجے رمضان، قرآن والا مہینہ، 15 دن پہلے ہی نوجوانوں نے حکیمہ تے ڈاکٹراں نال مشورے شروع کر دیتے کہ مینوں ایتھے درد ہوندی ہے، سنیا گردے دی پیڑ ہوندی ہے، جنوں گردے دی پیڑ ہوئے روزے نہیں رکھدا، پورا سال انہوں ایتھے درد نہیں ہوئی۔ جو ہی رمضان قریب آندا جاندا ہے تے گردے دی پیڑ تیز، توبہ میری اللہ۔ پھر اسی اس جے روزے رکھ بھی لے تے تراویاں پڑھیاں بھی صحیح نا، تراویاں تراوی اللہ دے بندے ہو پنجابی سمجھ جاؤ، تراوی اسی اس کاری دے پیچھے پڑھنی ہے جڑا 12 منٹ تراویاں 20 بھی پڑھاوے، 3 وتر ہی پڑھاوے، 4 فرض ہی پڑھاوے تے 12ویں منٹ تو باہر پج پہ چڑھے۔ کی سمجھ آنی ہے تینوں بھائی؟ وہ تراویاں اتنے پڑھیا کر جتے قاری قرآن صحیح پڑھدا ہوئے، مزہ ہوئے۔ ہوں میں نے فرمائش بھی سی تے آ بھی گئی ہے تو میں پوری بھی کر دینا، کیونکہ میں سخی مولوی ہاں، تواڈے طرح سخی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، مزے لے کے پڑھو، لطف لے کے پڑھو۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، قرآن نال پیار کرو، قرآن نال پیار کراؤ۔ اس واسطے کہ یہ لجپال کتابیں دنیا ایتھے رہ جانی ہے، قبر تے جائیں گا جے قرآن ہوئے گا تے قرآن قبر دے وچ بھی نال جائے گا۔ اے جڑے کہندے نا نہیں تیرے ساتھ جیئیں گے اور تیرے ساتھ مریں گے، مولانا فیاض صاحب تہاڈا بڑا تجربہ ہونا ہے ماشاءاللہ، میری عمر زیادہ تہاڈی۔ یہ جڑے کہندے نے نا تیرے ساتھ جیئیں گے اور تیرے ساتھ مریں گے، یہ جو ہی ویکھے نا حکومت جان والی ہے۔ اور میں کوئی سیاسی مولوی نہیں، مثال دے رہا ہوں، بعد میرے کو بندہ پھڑ نہ لوے کہ تو نون لیگ دا ہے کہ کاف لیگ دا ہے کہ شین دا ہے کہ میم دا ہے، میں قرآن لیگ دا ہاں بتا، میں مثال دے رہا ہوں۔ جو ہی پتہ لگا بھی حکومت زوال آنے لے، پرندے اڑ گئے،
وہ پھر گئے دوجے پاسے جدے چڑھتے سورج کے پجاری، چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، کوئی وفا نہیں کرتا۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے دوستو، ناراضوں نے مثال سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، بیٹا ساتھ نہیں جاتا، بھائی ساتھ نہیں جاتا، رشتہ دار ساتھ نہیں جاتے، اور کفن بھی قسمت والوں کو ملتا ہے۔ قبر کی جانا ہے ایمان تے اور قرآن، بولو ایمان تے نال، جڑے کہندے سن مرانگے، جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، خزانے جا کے جد باغ اندر وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، یار محمد چوٹھائی جب سارا، تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ کوئی نہیں نال جائے گا، تیرے ساتھ جیئیں گے اور تیرے ساتھ مریں گے۔ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا۔ اگر باپ بیٹے کو قبر سے کہہ دے، آواز آ بھی جائے کہ بیٹا ذرا 2 منٹ میرے کو بہ جائے، انہوں نے جان دے، انہوں نے کہنا میں پہلے جانا ہے۔ یہ پتر آواز مارے، بابا جی میں نے ڈر لگ رہا ہے، پاپا مجھے ڈر لگتا ہے، ڈیڈی مجھے ڈر لگتا ہے، ذرا 2 گھنٹے میرے پاس قبر پہ اندر آ جا، جو اندر نہیں آ سکتا تو اوپر بیٹھ جاؤ، کہے گا کلیاں نبیڑ میں نے جن چبڑ دن۔ اتنی وفا تھی، سب چھوڑ گئے۔ اب قرآن وفادار ہے، قرآن سے جاری ہوگی تو قرآن پہلے ہی قبر میں تیرا انتظار کرے گا۔ اور فرمایا جو رات کو سوتے وقت سورۃ ملک پڑھ کے سوتا ہے، اگر قبر کا عذاب آنے بھی لگے تو جیسے پرندہ مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، یہ قرآن کی سورت اس طرح اپنے پڑھنے والے کو قبر میں عذاب سے بچانے کے لیے ڈال بن کے چھپا لیتی ہے۔ کام کیا آیا؟ قرآن آیا، اور دنیا پہ بھی کام قرآن والے آتے ہیں۔ اے جڑا تسی بابا جی واسطے پڑھیا پڑھایا مدرسے جو منگ دے ہو، آپ نہیں پڑھنا، پڑھے مولوی فیاض بابا تیرا جنت جاوے، صدقے ہو تیرے مفت خوریا، پڑھے شبیر عثمانی نانا تیرا جنت جاوے، وہ آپ پڑھ۔ آخر جی میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر وقت بھی ہے تو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور بھائی پڑھائی برات تے کنے خوش ہونے ہیں؟ میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے پڑا تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اپنے دا جنازہ کیویں پڑھائی دے تے بگانے دا کیویں پڑھائی دے۔ مولویاں کولو جڑے اننے سارے قرآن لکھوا کے لے جاندے ہو، 120 واری قرآن پاک تے 4000 دفعہ سورۃ یاسین تے 1700 دفعہ درود تاج تے فلاں، یہ کوئی نہیں جے پڑھ دے، میں سچی گل کر رہا ہوں، میں کوئی نہیں کوڑ مارنا، کوئی نہیں جو پڑھ دے، میں اپنے پیو واسطے پڑھا گا کہ تیرے پیو واسطے پڑھا گا؟ آپ پڑھو، آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھائی، یہ کرایہ داریاں چھوڑو۔ ناراض ہو گئے ہو یار؟ کیا میں آپ کا خیر خواہ نہیں ہوں کہ تیرا بیٹا تیرے اوپر قرآن پڑھے گا تو اوپر سے پڑھے گا یا دل سے پڑھے گا؟ بھائی بھائی اپنے باپ بھائی کے پاس پڑھے گا، اوپر سے پڑھے گا یا دل سے پڑھے گا؟ تو پھر میں تیری خیر خواہی کر رہا ہوں نا۔ ہر گھر میں حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ یا اللہ جو زور سے بولے ان کے گھروں میں حافظ قرآن پیدا کر، اور زور سے کہہ دو، میرا بلند آواز سے کہہ دو، اللہ بے نیاز ہے۔ ارے بھائی اللہ کا دروازہ کتنا کریمی والا کھلا ہوا ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے قد اتنا ہو،
چھاتی اتنی ہو، تعلیم اتنی ہو، صحت ٹھیک ہو، پھر فوج بھرتی کرتی ہے۔ پولیس کے محکمے میں بھرتی ہو جاؤ، قد اتنا، چھاتی اتنی، صحت توانا، عمر اتنی۔ اور خدا دی قسم اللہ پاک نے اپنی فوج بھرتی ہونے واسطے نہ قد دی شرط لائیے، نہ چھاتی دی شرط لائیے، نہ عمر دی شرط لائیے، اور بلکہ نہ اکھاں دی شرط لائیے، نہ ہتھاں دی، نہ پیراں دی۔ فرمایا جی اکھاں کوئی نہیں پھر بھی آ جا قرآن دے دیاں گا، ہاتھ کوئی نہیں پھر بھی آجا قرآن دے دیاں گا، پیر کوئی نہیں پھر بھی آجا قرآن دے دیاں گا، جے سید نہیں پھر بھی آجا قرآن دے دیاں گا، جے راجہ نہیں پھر بھی آجا قرآن دے دیاں گا، تو کوٹھی چ نہیں رہندا کلی چ رہنا پھر بھی آجا قرآن دے دیاں گا۔ اللہ کہندا کوئی شرط نہیں کہ قد ایڈا ہوئے، ذات اے ہوئے، رنگ اے ہوئے، گورا ہوئے یا کالا ہوئے، آ جائیں قرآن لے جائے، میں اپنی فوج بھرتی کراں گا، تے میں کوئی سال یا 2 سال یا 4 سال بعد بھی بھرتی نہیں کھولدا، میری رحمت دا دروازہ ہر ویلے کھلا ہے، جدو بھی آئے گا بھرتی کر لواں گا۔ جدو حافظ قرآن بن کے جائے گا تے میری رحمت دا فوجی بن کے جائے گا۔ اے او حافظ قرآن نے، اے قرآن والے او لوگ نے جڑے اللہ دے قرآن دی حفاظت کردے نے اور اللہ دی فوج دے سپاہی نے۔ اے دی وجہ پاکستان دے فوج اللہ پاک ساری فوج دی حفاظت فرمائے۔ اوے آمین کہو جڑے خوشی نال بیٹھے ہوئے انہاں بیچارے جڑے کھڑے نے سرحداں تے پہرا دے رہے انہاں دی وجہ تے بیٹھے ہو۔ اللہ سب میرے ادارے دی حفاظت فرمائے، اللہ میرے ملک کے پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ تو جنہ ساڑھے ملک اج کل رولے پائے ہیں اللہ تمام سیاست داناں نو ہدایت عطا فرمائے۔ اس ویری آمین ہولی بولے ہو تسی۔ اوے تماشا نہ ویکھیا کرو، بڑے نازک مرحلے جو ساڑھا ملک گزر رہے ہیں۔ اللہ اس ملک دے ہے تے اسی ہے نا، یہ برتن نہ ہوئے تو دودھ کی طرح رکھو گے۔ پاکستان برتن ہے، اللہ فوج کی حفاظت کرے۔ جب فوجی بھرتی میں ہوتا ہے فوج میں وہ دی تنخواہ، وہ دے میڈیکل، وہ دا لباس، وردی سب کچھ حکومت دے ذمہ ہوتا ہے۔ میں کہ یا اللہ اے بندہ تیری قرآن دی فوج بھرتی ہو گیا، اے دی روٹی دا ذمہ اللہ کہندا میرے ذمہ، اے دی عزت فرما میرے ذمہ، اے دی حفاظت فرما میرے ذمہ۔ اے یہ وجہ ہے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے پھانسی لگ دے ویکھے نے، خودکشی کر دے ویکھے نے، پکھے نہ لٹک جاندے نے۔ آج تک کوئی مولوی بھکھا لگدا توڑے تھونے جو مریا۔ ہاں اے سنے ہونا ہے بھی بہتا کھاتا، زیادہ کھایا مولانا صاحب نے اور موقع پہ دم توڑ گیا، شہید تو عام۔ بھکھا مولوی نہیں مردا، کیوں؟ قرآن والا خدا دی قسمیں کدی بھکھا انہیں عزت نہ رہنا تے طور نہ رہنا ہے۔ اچھا مینوں نہیں پتا، یقین جانو کہ اج بکرے دے گوشت دا اج یا کل مینوں کوئی پتہ نہیں کی ریٹ ہے، میں ممبر تے بیٹھا میں نہیں پتا، تے کھاندے اسی روز ہیں۔ اور ساڈا بکرا ہی بڑی عزت نال پراڈو تے بیٹھ کے آندا ہے، لینڈ کروزر تے بکرا مولویاں دا آ رہا ہے، دی اللہ تے آ رہا ہے، چنگ جی رکشے تے آ رہا ہے۔ استاد جی بکرا لے آیا ہے، استاد یہ نہیں کہندا بھی چلو میں اٹھ کے تے پھڑ کے بن دینا، استاد اپنی جگہ تے بیٹھا کہندا اوتھے بننا، ایتھوں آ کے رسید لے جا۔ واہ آکڑ خان مولوی، ایک تہاڈا میرا کمال ہے نہیں؟ نام سیری جڑے ہوں اللہ دے ولیاں دے نوکر بیٹھے ہو، او ذرا کھل کے سبحان اللہ کہو، میں کلام بہت ان سنان لگا۔ نام سیری نا پانچٹا کی نا پوری سرسائی ہن گل رتیاں تے آئی
کھل کے ویکھیا تے پوری رتی بھی نہیں تد ہو سوے باہ جد ہو سی فضل الہی کیونکہ تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے اکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے رب دے کرم دیکھو کوئی ذات پات دی قید نہیں اکھیاں لے قرآن چھوڑ دیو گے رب نبینیاں کو قرآن دا کم لے لے گا چودھریوں قرآن چھوڑ دیو گے رب نچلی قوم کو قرآن دا کم لے لے گا اے پیروں والے قرآن چھوڑ دیو گے اللہ معذوروں کو قرآن دا کم لے لے گا امیروں وزیروں مشیروں قرآن چھوڑ دیو گے اللہ غریبوں کو قرآن دا کم لے لے گا اللہ کسی چودھری سردار بلوچ سید دا محتاج نہیں اللہ چاہے تے مچھراں تو کم لے لے اللہ چاہے تے چھوٹیاں چڑیاں ابابیلاں تو کم لے لے اللہ چاہے تے دریائے نیل تو کم لے لے اللہ چاہے تے چھوٹے بچیاں کو ابو جال جیسا بدماش مرا چھڑے رب کو ہر شائع ہے رب کسی دا محتاج آواز آئے اللہ کسی دا محتاج خوش نصیبی سمجھیے یہ دینی ادارے آپ کے علاقے میں جس علاقے میں اللہ کے قرآن کا اور دین کا مدرسہ ہے وہاں گمراہی نہیں ہے جہاں یہ مدرسے نہیں ہیں وہاں جہالت ہی جہالت ہے آپ سندھ کے علاقے میں چلے جائیں اس وقت بھی چلے جائیں ایسے علاقے ہیں جہاں مسجد میں امام کوئی نہیں یہ پچھلے دنوں میں تبلیغی جماعت نے آ کر کارگزاری سنائی تھی رائیونڈ کہ ایک علاقے میں ہم گئے کئی دنوں سے ایک آدمی بابا فوت ہو گیا تھا جنازے پڑھانے والا وہاں کوئی نہیں تھا یہ جب مولوی گئے تو انہوں نے کہا خدا کے لیے اللہ آپ کے بھیجا اللہ نے یہ بزرگوں کا جنازہ پڑھا دو امیر صاحب نے کہا میں پڑھا دیتا ہوں جب پڑھایا انہوں نے کہا زندہ بابا پھڑ کے آگے کر دیتا ایدہ ہی پڑھا دیو انہوں نے آکے بابا جیوندہ ہے ایدہ جنازہ تو ہونا ہی نہیں انہوں نے آکے جی تسی ٹر جانا ہے ایدہ ویزا لگ جانا ہے ایڈوانس پڑھائی جاؤ بھائی تسی ہستے ہو تسی خدا دا شکر پڑھو کہ تم علماء ملے نے خدا دا شکر ادا کیتا کرو کہ تم حفاظ اور قرآن ملے نے رمضان شریف ہے تم تراویح واسطے قرآن پاک سنان والے حافظ مل گئے نے ایسے علاقے بھی موجود نے جتنے مدرسے کوئی نہیں اور جتنے مدرسے کوئی نہیں ہوتے جہالت جنازے دی دعا نہیں ہوندی آخری تحفہ باپ نو دینا سی اللہم اغفر لحینا و میتنا پتر پیچھے کھڑا ہے انہوں جنازے دی دعا نہیں آ رہی وہ آخری بری پیونا دھوکھا پیا کر دے یہ دینی ادارے یہ اللہ کا کرم ہے یہ آپ کی میل کچیل آپ جو مال اپنا پاک کرتے ہیں زکوٰۃ دے کر یہ وہ زکوٰۃ کا صدقات کا خیرات کا مال لے کر آپ انہیں کیا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ لوگ مدرسے والے آپ کو کیا دیتے ہیں آپ انہیں زکوٰۃ دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ ایسا کہ اگر آپ وہ صدقے کا بکرا اپنے بھائی کو دیں کہ یہ صدقے کا بکرا لے لو تو کہا میں غریب ہاں جا لے جا مولوی نو دے مولوی صدقہ کھا کے یہ مولوی مٹڑ والی قوم نہیں جے اللہ دی قسم مولوی نہیں مک سکتا الصدقہ تو رد البلا آسمان تو بلا نازل ہوئے تلو صدقہ کرو صدقہ بلا نو کھا جاندہ ہے تے مولوی ہاں صدقے مولوی دا ہاضمہ تو اٹھے کولو دال عظم نہیں ہوندی مولوی صدقے دا بکرہ کھائی جاندہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہویا زندہ باد
یہ اللہ کھلاتا ہے، تم نہیں کھلاتے۔ کیوں؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، فرمایا تو میرے قرآن کے ساتھ وفا کر، تیری روٹی جانے اور میں جانوں اور بوٹی جانے۔ عزت کی روٹی ملتی ہے، عزت کی بوٹی ملتی ہے۔ آج کل تو بندہ بکرے دے گوشت کا ریٹ سن کے بے ہوش ہو جاتا ہے، ریٹ ہی نہ کہ ماشاءاللہ، پر گھبرانا نہیں۔ آپ نے بھائی گھبرانا نہیں ہے، ہاں ویسے ہوں ساڑھا حق بنتا بھی تھوڑا جا گھبرا لئیے، لیکن قرآن والے کبھی نہیں گھبراتے، ایمان والے کبھی نہیں گھبراتے۔ یہ دینی مدارس رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، قرآن بھی رہے گا اور قرآن والے بھی، آواز آئے، قرآن بھی رہے گا اور قرآن والے بھی۔ مجھے نہیں پتا، جن کا ہاتھ سلامت ہے ہاتھ کھڑا کر کے کر دو، قرآن بھی رہے گا اور قرآن والے بھی۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، جو اللہ کے قرآن کے حق میں ہیں، اللہ کے قرآن کے حق میں ہاتھ کھڑے کرو۔ قرآن بھی رہے گا اور قرآن والے بھی، قرآن والے بھی، یہ دینی مدارس بھی۔ بڑے بڑے آئے، مٹانے والے مٹ گئے، رب کائنات کی قسم قرآن نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا۔ کیا میں توقع کر سکتا ہوں آپ سے کہ آپ ان دینی اداروں کے ساتھ تعاون فرمایا کریں گے؟ آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اکثر لوگ رمضان المبارک میں صدقات و خیرات و زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جہاں آپ دیگر اداروں کو یاد رکھیں گے، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ